کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور رائفل سنبھالے ایک 40 سالہ مرد کمرے میں تیزی سے داخل ہوا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر گیٹ کو اچھی طرح سے لاک کر دیا۔ اسے دیکھ کر سب گھر والے چونگے۔ ایک نو بچہ بھاگا بھگایا اور اس مرد کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور زور زور سے چلانے لگا، ابو آگے، ابو آگے۔ مرد نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، اسے پیار کرتے ہوئے بچے کی ماں اپنے بوڑھے باپ اور بہنوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کہنے لگا، جلدی جلدی ضروری چیزیں سمیٹ لو، ہمیں یہاں سے جانا ہے جلدی، وہ کتے کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں یہاں۔ اس کی بات سنتے ہی گھر میں جیسے افراتفری سی مچ گئی ہو۔ سب باغم باغ کام کرنے لگے، کوئی کچھ کرنے لگا، سمیٹنے لگا، کوئی کچھ سمیٹنے لگا۔ بچہ حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، اچانک فضا جیپوں کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ سے گونجنے لگی اور ساتھ بھاری بوٹوں کی زمین پر کودنے کی دھمک گھر کے اندر سنائی دینے لگی۔ مرد نے فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑ تقریباً کھینچتا ہوا گیٹ کے ساتھ ہی گلی والی دیوار کے ساتھ بننے مرغی کے ڈربے کے پاس لے گیا اور پھر بچے کے کان کے قریب سرگوشی میں کہنے لگا، ابو جانا، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا، چاہے کچھ ہو جائے، ہم سب مر جائیں یا جو کچھ بھی ہو جائے، جہاں میں چھپانے لگا ہوں سے باہر مت نکلنا۔ رات کو جب کوئی نہیں ہو تو اپنے چچا شہزاد کے پاس چلے جانا اور سب کچھ بتا دینا۔ ایک آخری نصیحت سن لو، اپنے سارے راز کبھی کسی کو مت دینا، اپنے دوست کو بھی نہیں۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے سہارا خود بنا، کسی کا سہارا مت لینا۔ یہ کہتے ہیں اس مرد نے مرغیوں کا ڈربا کھولا، اس بچے کو پیچھے دیوار سے لگا کر اینٹوں نما ڈیزائن کا ایک بڑا سا لکڑی کا تختہ آگے کر دیا۔ جو بھی ڈربا کھولتا اسے لگتا کہ پیچھے دیوار ہے۔ ابھی اس مرد نے چھوٹا سا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر پر ایک آواز گونجنے لگی، ریحان تمہارا گھر گیر لیا جا چکا ہے، اگر اپنے گھر والوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر کر کے باہر آ جاؤ، ورنہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ بچے نے ربے کو لگی باریک چالیکی کے کونے سے باہر جھانکنا چاہا تو اسے بس صحن سے ملحقہ برآمدہ نظر آیا۔ اسے اپنے ابو نظر آئے جو شالو دھیمی آواز سے سب گھر والوں کو کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو جانا نے اپنی 2 پھوپھیوں کو دیکھا جو رائفل سنبھالے گھر کی دوسری منزل کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اپنے دادا کو دیکھا جو ایک سپون کی آڑ لے رہے تھے۔ اس کی امی اور ابو ایک ایک تھیلا سنبھالے مخالف سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ اس چھوٹی سی جگہ سے اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک زور سے گیٹ توڑنے کی آواز سے ابو جانا کا دل دہل سا گیا۔ ایک دھماکہ ہوا، گیٹ کی زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر میں ابو جانا کو فوجی وردیوں میں ملبوس 4 افراد صحن میں پوزیشن لیے آگے بڑھتے نظر آئے۔ ابھی وہ آدھے صحن میں ہی تھے کہ ستون کے پیچھے سے تڑتڑاہٹ کی آواز اور چاروں فوجی کو اس نے زمین پر گرتا دیکھا۔ اس کے ساتھ گلی میں ایک دھماکہ ہوا، چیخیں صحن میں بھی گونجی تو دھماکے کے ساتھ ہی گلی میں بھی گونجنے لگی۔ کسی کی گالیاں دینے اور ڈانٹنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی گلی کی طرف سے کوئی چیز اڑتی ہوئی اور گھر کے سامنے والے حصے سے ٹکرائی۔ ایک دھماکے کے ساتھ گھر کا کچھ حصہ منہدم ہو کر صحن میں گرا۔ اس کے بعد دھماکوں فائرنگ کی وہ آوازیں گونجنے لگی کہ ابو دجانہ نے بے احتیاط اپنے کان بند کر لیا۔ کالی صحن دھوئیں اور گرد و غبار کے ایسے بادل چھا چکے تھے کہ کچھ بھی دیکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ 20 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے فائرنگ اور دھماکے بند ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد گرد و غبار اور دھوئیں کے بادل چھٹنا شروع ہوئے تو ابو دجانہ نے دیکھا کہ اس کا آدھے سے زیادہ گھر زمین بوس ہو چکا ہے اور کئی جگہوں پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور ہر طرف فوجی ہی فوجی نظر آ رہے ہیں۔ اسے صحن کے بیچوں بیچ کچھ کٹے پھٹے جسم نظر آئے۔ کپڑے سے اسے پہچان ہوئی کہ ایک دادا کا ہے اور ایک جسم اس کے ابو کا۔ 2 رنگین ملبوسات میں ایک امی تھی اور ایک پھپھو۔ ابو جانا کو اپنا کرتا گیلا ہوا تو اسے احساس ہوا نہ جانے کب سے اس کے آنسو بہہ بہہ کر اس کے کرتے کو تر کر چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ فوجی اپنے بوٹوں سے ان کے جسم کچل رہے تھے۔ ابو جانا کا دل چاہا کہ لیکن اسے بار بار اپنے ابو کی نصیحت یاد آ رہی تھی۔ اچانک اس کے قریب سے آواز ابھری، اتنا نقصان ہو گیا، ہم کو اندازہ تو تھا ہی کہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا نقصان کر جائے گا۔ 20 فوجی مارے گئے، 22 فوجی مارے گئے، 3 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ میں نے تو آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ کوئی عام مجاہد نہیں بلکہ لیڈروں میں سے ہے۔ ابو جانا وہ آواز سن کر بری طرح چونکا کیونکہ وہ آواز تو ابو کے ایک بہترین دوست رضا کی تھی۔ تم نے بہترین کام کیا، کاش یہ زندہ ہاتھ لگ جاتا۔
وہ شاید کوئی فوجی افسر تھا۔ میرا معاوضہ رضا کی ممناتی ہوئی آواز ہے، ہاں کیوں نہیں، تم نے آئندہ بھی ہمارے لیے بہت کام سارے انجام دینے ہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے ابو دجانہ کے بالکل سامنے آ چکے تھے۔ اس فوجی افسر نے نوٹوں کی ایک بڑی سی گڈی رضا کو دی تو رضا کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ ایک دفعہ پھر ابو دجانہ کا دل حلق میں آ گیا جب کسی نے مرغی کا ڈربا کھولا، لیکن شاید اس نے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن مرغیوں کے شور سے جھنجھلا کر پھر لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ ہر طرف اپنا آپریشن مکمل کر کے فوجی وہاں سے چلے گئے تو گاؤں کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن ابو دجانہ باہر نہیں نکلا۔ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے دوسری پھوپھو کا ٹکڑے ٹکڑے ہوا جسم ملبے کے نیچے نکال اور کفن دفن کی تیاری کرنے لگے۔ پڑوسیوں کی ایک بوڑھی عورت جسے وہ دادی کہتا تھا نے سب سے پہلے چیخ پکار کی کہ ابو دجانہ کہاں ہے؟ ایک بچہ نہیں ملا ابھی تک۔ لوگوں نے ملبہ ہٹا کر ڈھونڈنا چاہا، لیکن شاہ کے بعد جنازے کا اعلان ہوا۔ میتیں ساتھ والے گھر میں رکھی گئی۔ جب جنازہ اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تب ابو دجانہ ایک چادر کے ساتھ منہ چھپا کر جنازوں کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جنازہ پڑھ کر ابو دجانہ دہدو کے پیچھے چھپ گیا۔ جب سب لوگ دفن کر کے واپس چل گئے تو ابو دجانہ تازہ بنی قبر پر اور ابدا کیا گیا۔ سارا حوصلہ دم توڑ گیا۔ وہ 9 سالہ معصوم بچہ نہ جانے کیسے اتنا کچھ دے گیا، لیکن اب وہ داڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ کبھی ابو کی قبر سے لپٹا تو کبھی امی کی قبر سے لپٹا تو کبھی دادی کی قبر پر جا کر باتیں کرتا۔ رات انتہائی گہری ہو چکی، لیکن جسے پہلے قبرستان سے ڈر لگتا تھا آج اسی کی آواز قبرستان کا سناٹا چیر رہی تھی۔ دل پر جبر کر کے اٹھا اور اس سڑک کی طرف چل پڑا جو دوسرے شہر کو جاتی تھی جہاں اس کے چچا شہزاد رہتے تھے۔ قبرستان کے کنارے اس نے مڑ کر ایک آخری نظر ان تازہ قبر پر ڈالی، پھر آگے چل پڑا۔ اس دن صرف اس کا گھرانہ دفن نہیں ہوا تھا، اس کا بچپنا بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا۔ سڑک پر پہنچنے لگے اس سے گاؤں سے گزرنا تھا۔ اس نے چادر میں منہ چھپائے تیز تیز قدموں سے گاؤں کی ویران گلیوں سے گزرنے لگا۔ ایک مکان کے پاس پہنچ کر اس کے قدم رکے اور نفرت کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ واپس مڑا اور جلے ٹوٹے گھر میں آیا اور گھر کے ایک کونے میں موجود جگہ کھودنے لگا۔ گہرائی میں جگ اس کا ہاتھ، اس نے شاپر باہر نکالا، اس کے اندر سے پسٹل کو باہر نکالا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ منظر اس کے ذہن کی سکرین پر لہرانے لگے۔ بیٹا، یہ میگزین ہے، اس میں ایسے گولیاں ڈالتے ہیں، ایسے لوڈ کرتے ہیں اور یہاں سے ٹریگر دبا کر گولی چلاتے ہیں۔ اور ابو، یہ لمبی سی نالی کیسی ہے بیٹا؟ اسے سائلنسر کہتے ہیں۔ اس کو ایسے ہی فٹ کرتے ہیں تاکہ گولی چلنے کی آواز نہ آئے، اور ایسا تب کیا جاتا ہے جب آپ کو کوئی خفیہ کارروائی کرنی ہو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کام بھی ہو جائے۔ ابو، یہ میں لے لوں؟ اس نے اشتیاق سے کہا تھا۔ بیٹا، ایک مجاہد کی وراثت اسلحہ ہی ہوا کرتا ہے، یہ تم رکھ لو، لیکن اس کو استعمال تم تب کرو گے جب میں کہوں گا۔ تم اچھے بچے ہو، جو میں کہتا ہوں تم مانتے ہو۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد اس کے ابو نے کہا تھا، اگر میں مر جاؤں اور اللہ کے پاس چلا جاؤں تو پھر یہ تم ہر وقت اپنے پاس رکھنا، لیکن احتیاط سے استعمال کرنا کیونکہ تمہیں گولیاں آسانی سے نہیں ملیں گی۔ آپ اللہ کے پاس کیوں جائیں گے؟ اسے اپنا کیا گیا سوال یاد آیا تاکہ وہاں اپنے بیٹے کے لیے ایک بڑا سا گھر بنا سکوں، پھر وہاں ہم سب ہنسی خوشی رہیں گے۔ ابو کا جواب یاد آیا۔ ابو دجانہ نے ہاتھ میں پکڑے پسٹل کو دیکھا، اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ سائلنسر فٹ کرنے کے بعد اس نے اضافی گولیاں جیب میں ڈالی، واپس اس گھر کی طرف چل پڑا جس سے اسے بے انتہا نفرت ہو چکی تھی۔ دیوار پھیلا بندہ ڈالوا سارے گھر کا نقشہ وہ جانتا تھا کیونکہ وہ وہاں آتا رہتا تھا۔ رضا کے کمرے کے سامنے پہنچ کر وہ رکا اور آہستہ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک تھا۔ انہیں لاک کی جگہ گن کی نال کی ٹریگر دبا دیا۔ ایک ہلکی سی سک کی آواز ابھری اور لاک ٹوٹنے کی آواز ہے تو وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے بیڈ پر رضا لاک ٹوٹنے کی آواز سے چونک کر وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بیوی بھی اٹھ چکی تھی۔ ابو دجانہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت اور شاہ کے تاثرات ابھرے، لیکن ابو دجانہ کے ہاتھ میں گن لے کر وہ گھبرا سا گیا۔ اس کی بیوی بھی حیرت سے ابو دجانہ کو دیکھ رہی تھی۔ غدار دھوکے باز انڈیا کے کتے، تو نے مخبری کر کے میرا سارا گھر اجاڑ کر رکھ دیا، لیکن یہ کیسے بھول گیا کہ مکافاتی عمل بھی ہوتا ہے؟ ابو دجانہ نے پھنکار کا کہا، رضا کے چہرے کا رنگ فاقہ ہو گیا۔ بیٹا دیکھو، یہ چل جائے گی، آرام، تم میں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ رضا نے دھیرے سے ہاتھ اپنے تکیے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اپنا ہاتھ قابو میں رکھو ورنہ سب سے پہلی گولی اسی ہاتھ پر چلے گی۔ ابو دجانہ نے نفرت سے کہا۔ اس سے پہلے رضا یا اس کی بیوی کچھ کہتے سٹک سٹک کی 2 آوازیں ابھری اور رضا کی پیشانی اور چہرے پر دوسرا ہو گیا۔ رضا کی بیوی کے منہ سے چیخ نکلی، اگر دوبارہ آپ کی آواز نکلی تو آپ کو بھی گولی مار دوں گا۔
انہوں نے ساتھی سے کہا تو رضا کی بیوی نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ کرسی پر بیٹھو، یہ اپنے دوپٹے سے کس کر اپنے پاؤں باندھو۔ اس نے پستل سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اٹھی اور دوپٹے سے کرسی کے ساتھ جھک کر اپنے پاؤں باندھنے لگی۔ اگر صحیح نہ باندھے ہوئے تو دونوں پاؤں میں ایک ایک گولی اتار دوں گا، ابو درجانہ نے کہا تو وہ ساتھی سے اپنے پاؤں باندھنے لگی۔ اس کے بازو پشت پر باندھ کر اور منہ پر کپڑا ٹھونس کر ابو درجانہ تیزی سے باہر نکلا اور سڑک پر پہنچ کر بے تحاشا دوسرے شہر کی طرف دوڑنے لگا۔ اللہ کہانی کی قصہ وہ اپنے چچا شہزاد کے پاس پہنچا، جس نے نہ جانے کس طرح سے مقبوضہ کشمیر کی سرحد پار کروا کر آزاد کشمیر پہنچایا، جہاں سے وہ اسلام آباد پہنچا۔ اس دل ہراش حادثے کے بعد اس بچے نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی نصیحتوں پر عمل کرے گا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بنے گا، اپنے سارے راز کسی کو نہیں دے گا۔ چچا نے جس دوست کے پاس اس بچے کو بھیجا تھا، اس بچے کو بوجھ محسوس کرنے لگا۔ جب بچے کو اس کا احساس ہوا تو اس نے ایک سرکس والوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، جس کا مالک ایک نیک دل انسان تھا۔ پڑھائی کے ساتھ وہ بچہ سرکس میں کام کرنے لگا، جہاں سے اس نے جمناسٹک میں مہارت حاصل کی۔ اس کی مہارت دیکھ کر ایک چائنیز شاولن ٹیمپل کے ماسٹر کے دل کو وہ بچہ بھا گیا اور اس نے اس بچے کو فری مارشل آرٹ سکھانے کی آفر کی، جو اس بچے نے قبول کر لی۔ اس بچے نے ہر وہ ہنر سیکھا جو سیکھنے کا اسے موقع ملا۔ میری اس بچے سے پہلی ملاقات تب جب مجھے میرے اسکول کے لڑکے مار رہے تھے اور وہ وہاں گلی سے گزر رہا تھا، میں اکیلا تھا اور وہ چار تھے۔ اس بچے نے یہ منظر دیکھ کر میری مدد کو آن پہنچا اور وہ ہاتھ پاؤں جاڑے کہ وہ بچے کا خون جاری ہو گیا منہ سے اور دو لنگڑاتے ہوئے بھاگ کر مجھ سے مخاطب ہو گیا اور کہا اپنا سہارا خود بنو۔ تو جواب میں نے کہا تھا تم جیسا دوست مل جائے تو اپنے سہارے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ بچہ یہ سن کر لگا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا میرا کوئی دوست نہیں، نہ کسی نے دوست بننے کی آفر کی ہے، تو چلو دیکھ لیتے ہیں کتنے قابل اعتماد ہو۔ وہ دن ہماری دوستی کا پہلا دن تھا۔ میرے پاپا آرمی میں تھے، ان سے ضد کر کے میں نے اس کا داخلہ اسکالرشپ پہ اپنے اسکول میں کروا لیا۔ اس کے بعد اب تک اس اسکول میں ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آرمی میں چلے گئے، اس کو بھی کہا لیکن وہ نہ مانا۔ اس کے بعد وقت کی کمی ہونے لگی لیکن ہماری دوستی اسی طرح قائم رہی۔ جب میں ISI کے لیے کام کرنے لگا تو ایسے ہی اس کی جاسوسی کرنے لگے تو یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو بہت اعلیٰ کام کر ہے، وہ یتیم بچوں معصوم بچوں کو گود لیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، لیکن ایک جگہ 2 یا 3 سے زیادہ بچوں کو نہیں رکھتا۔ اس نے اپنا بزنس بھی شروع کیا جو بہت تیزی سے پھیلتا گیا کیونکہ وہ عجیب اور انوکھے آئیڈیا لے کر آتا تھا مارکیٹ میں۔ پھر اس نے تنظیم کی بنیاد رکھی، اس کا نام رکھا منزل شہادت ہے، جو اپنے طور پر ملک کے دشمن عناصر کے خلاف کام کرنے لگی اور لوگوں کی تربیت کرنے لگی، خاص کر انڈیا کے خلاف۔ ایک بار پوچھا کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو ایسی تنظیم بنا کر، تو اس نے جواب دیا تھا کہ میں وہ لشکر اور ایسے نوجوانوں کی ٹیم تیار کرنا چاہتا جو غزوہ ہند لڑے گی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اس تنظیم نے ہماری بہت مدد کی بہت سے معاملات میں، اور جواب میں ہم نے بھی اس تنظیم کا شور شرابہ نہیں کیا، ان کو فری ہینڈ دے کر رکھا، لیکن سب کچھ آفیشیل نہیں تھا۔ بعض دفعہ ہم نے اس تنظیم کے ممبرز کی مدد کی۔ کچھ عرصے پہلے میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، لیکن ابو درجانہ نے میرے ذمہ کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں جو مجھے پوری کرنی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے اکثر جو یہاں موجود ہیں وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ وہ آپ کے بابا تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ان کا سگا بیٹا یا بیٹی نہیں۔ آپ سب کو یتیم خانوں، سڑکوں اور ایسے ہی دوسرے ذریعوں سے باپ اپنے گھر یا ٹریننگ سینٹر لاتے اور آپ لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو ان کی شخصیت کا یہ عظیم پہلو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور آپ سب خود اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے وہ سب کیا جو کہ اچھے باپ کو کرنا چاہیے۔ جب کوئی اپنے پاؤں کا سہارا خود بننے کے قابل ہو جاتا تھا تو وہ آپ کو چھوڑ کر یا تنظیم میں شامل کر کے خود اردو کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ ان کے ماسٹر کا روپ مرتے دم تک چل رہا تھا۔ میں ان کا دوست ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہوں، لیکن یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ان کی زندگی کے سبھی رازوں سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ہر قدم اور ہر فیصلے نے اس ملک، قوم اور لوگوں کی مدد کیا، ان کو فائدہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے شادی بھی کی تھی، لیکن شادی کے 4 سال بعد ان کی بیوی بے داورے کی بیٹی کو موساد اور راکے کے ایک مشترکہ آپریشن میں انتقام کے طور پر ایک کار بم دھماکے میں شہید کر دیے گئے تھے، جس کے بعد وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ڈپریشن کے دور سے گزرے تھے، لیکن انہوں نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے مشن کی تکمیل میں لگے۔ میں جتنا جان سکا وہ یہی ہے، وہ تصوف کی راہ میں ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے، اور اس راستے پر نہ جانے کتنے لوگ عمر جیسے بنے اور اللہ کی
قربت کی راہ پر چل پڑے۔ نہ جانے کتنے حیدر انہوں نے تیار کیے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے حولا اور ہتھیجا بنایا۔ یہ ان کی تنظیم دن بدن بڑھتی ہوتی جا رہی ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے پودا لگا دیا اور انشاءاللہ یہ پودا غزوہ ہند تک ایک تناور درخت بن جائے گا، جس کے پھول گلشن میں بہار کا سما پیدا کریں گے، اور نہ جانے ان کی زندگی کے کتنے پہلو ہوں گے جو ہمیں پتہ ہے۔ مجھے جو پتہ تھا وہ آپ سب کو بتا دیے، اتنا کہنا چاہوں گا۔ وہ ایک پارس پتھر کی طرح ہے، جو ان کو چھوتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا۔ طیب نے یہ بات ختم کی تو حال میں سب کے چہرے آنسو سے تر تھے۔ یہ وہی حال تھا جہاں شہادت کے وقت بابا نے قرآن خوانی کی تقریب رکھی تھی۔ آج بھی قرآن خوانی کی تقریب تھی، بس بابا نہیں تھے، اور بابا کی جگہ ان کے دوست طیب کھڑے تھے، جنہوں نے بابا کی زندگی کے پہلو، صرف وہ پہلو بتائے تھے جن سے وہ واقف تھے۔ ہر شخص گم سم بیٹھا بابا کے ساتھ گزرے وقت کی یادوں میں گم تھا۔ ہاں، سب لوگوں میں ایک سوچ مشترکہ تھی کہ وہ ایک ایسا انسان کھو چکے تھے جس کی جگہ شاید اب کوئی نہیں لے سکے گا۔ ایک ابو دجانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، جنہوں نے غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کیا تھا، اور غزوہ احد میں ان کے بہادری کے کارنامے اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے بدر، وحد کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شراکت فرمائی۔ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ لوگ اس کے لیے آگے بڑھے، لیکن آپ نے انہیں تلوار نہیں دی۔ اتنے میں ابو دجانہ کھڑے ہوئے پوچھا، اس کا حق کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق یہ کہ اس سے دشمن کتنا مارو کہ یہ تیری ہو جائے، دشمن دم دبا کر بھاگ جائے۔ چنانچہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار لی اور لال پٹی سے باندھ لی۔ کہتے ہیں جب اس پر پٹی سے باندھ لیتے تھے تو انصاری کہتے کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھی ہے۔ جب اکڑ کا دشمن کی صف میں جا گھسے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چال لے کر فرمایا، یہ ایسی چال ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، مگر اس مقام پر نہیں۔ غزوہ احد ایک وقت وہ آیا جب عقبہ میں ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے وہ سامنے سے کفار نے اچانک حملہ کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حملے کی شدت سے صحابی کا مجمع تھوڑا منتشر ہو گیا۔ اس وقت دو صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر کفار کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر اور دوسرے ابو دجانہ رضوان اللہ اجمعین تھے۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کئی قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے۔ مسلمہ کذاب ان کا لیڈر بن گیا، چنانچہ ان مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا، اس میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ یمامہ میں ایک بڑے باغ کا درمیان قلعہ تھا جس میں مرتدین جمع تھے۔ وہ قلعہ بند ہو کر لڑ رہے تھے اور مسلمان کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ضرورت اس سمجھ گئی تھی کہ کوئی شخص قلعے کے اندر کود جائے اور قلعے کا دروازہ کھول دے تاکہ مجاہدین قلعے میں داخل ہو سکے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کسی طرح مجھے اٹھا کر قلعے کے اندر اتار دو تاکہ میں دروازہ کھول سکوں۔ ساتھیوں نے تعامل کیا کہ انہیں اکیلا دشمن کے نرغے میں نرغے میں چھوڑا جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے زور سے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ جب ادھر سے انکار ہوا تو سخت ناراض ہوئے، ساتھی کو مجبور کیا کہ انہیں لازماً قلعے میں اتار دیا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو اٹھا کر قلعے میں اتارا۔ جب انہوں نے دروازے سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مگر ابو دجانہ نے ٹانگ کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی، اپنی تلوار اٹھائی اور مرتدین سے اکیلے ہی قلعے کے اندر لڑائی شروع کر دی۔ وہ لڑتے لڑتے دشمن کو دروازے کی طرف لے آئے اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ ادھر مسلمان دروازہ کھلنے کے منتظر تھے، وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹانگ کے درد کو چھپائے مسلسل لڑتے رہے۔ لڑائی کے دوران ان کی ٹانگ مسلسل حرکت کی وجہ سے اور خراب ہو گئی اور درد میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ ادھر مرتدین ان کی طاق میں تھے۔ بلاخر یہ بہادر مجاہد زمین پر گر پڑے۔ کثرت سے خون بہنے کی وجہ سے وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان ابو دجانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کیا تھا، اور اس ابو دجانہ جسے سب بابا کے نام سے جانتے تھے، انہوں نے شاید امدی ہونے کا حق ادا کیا تھا، لیکن اپنے پیچھے وہ حیدر کو چھوڑ گئے تھے جیسے کئی اور حیدر تیار کرنے تھے۔ عمر کو چھوڑ گئے تھے جس نے اور نہ جانے کتنے عمر تیار کرنے تھے۔ حتیجہ حول راشد اور نہ جانے کتنے ایسے تھے جو بابا کی اولاد تھے، وہ بابا کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم تھے۔ 15 سال بعد عبید امیہان یونیورسٹی کی کلاس میں بیٹھے تھے۔ عبید آخری 2 پیریڈ کس کے ہیں والا؟ امیہان نے شرارتی انداز میں عبید سے پوچھا۔
सुना है कोई बहुत सख्त प्रोफेसर साहब हैं, इंतहाई खड़ूस किस्म है, बोलने की तमीज़ भी नहीं उन्हें। और यू शट अप। उबैद की बात काट कर उबैद से अगली बेंच पर बैठी लड़की उठकर खड़ी हो चुकी थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला हो रहा था। न जाने कहाँ से उठकर आ जाते हैं ऐसे लोग। वो यूनिवर्सिटी के सबसे बेस्ट प्रोफेसर है मोटी। वो मोस्टली स्टूडेंट के वो मोस्ट फेवरेट प्रोफेसर हैं। जितना इल्म है ना उनके पास, उतना शायद ही किसी के पास हो। हर बात को कुरान और हदीस और साइंस से रिलेट करके समझाते हैं। और तुम जैसे घटिया सोच के लोगों को ना जाने उनसे क्यों जालसी और चिढ़ होती है। अगर नहीं पसंद तो जा किसी आज़ाद हयात यूनिवर्सिटी में या यूरोप की किसी यूनि में एडमिशन ले लो। लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा तो क्लास के बाकी सब स्टूडेंट उनकी तरफ देखने लगे। वो बैन उंगली कान में डालकर कान को हला में गूंजने लगा। थोड़ी देर बाद फिर कान में उंगली डालकर हिलाने लगा, जैसे कान में कुछ चला गया हो। फिर लड़की की तरफ देखा मासूमियत से कहने लगा, आपने कुछ कहा? एक्सक्यूज़ मी, मेरे कान का पर्दा पर्दा उड़ गया तो आवाज़ नहीं आई। दोबारा दोहराते, क्या कहा आपने? लड़की दांत पीसते हुए बैठ के न जाने क्या बड़बड़ाने लगी। उम्मी हनी और बैन एक दूसरे की तरफ देखा और खिलखिला कर हंस पड़े। अंकल अमार तो काफ़ी मशहूर है यहाँ बढ़कर, पर इस तरह बनता है जैसे उनसे बढ़कर सादा आम इंसान कोई नहीं। उम्मी हानि ने प्रोफेसर अमार पर अपना कमेंट पास करते हुए धीमी आवाज़ में बैसे कहा, वह ज़्यादातर खामोश रहते लेकिन हकीकत में वाकई बहुत इल्म रखते हैं। पापा भी उन पर फख्र करते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उन्हें अमार जैसा कोई स्टूडेंट नहीं। उबैद ने भी धीरे से कहा, वैसे उनकी क्लास में उन्हें अंकल ना कहना, एम पूरी क्लास की नज़रों में आ जाएंगी। और पापा ने भी सर्दी से मना किया कि खबरदार जो उनको क्लास में अंकल कहा। उम्मे हानि ने मुझसे से मुँह चलाते हुए कहा, जब पापा पढ़ाते थे तब होला आपी भी यहीं पढ़ती थी। वो भी घर पर राशिद भाई यहाँ सर राशिद कहती थी। पता नहीं मैं कैसे अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लेती थी। मुझे तो लगता है मेरे मुंह से अंकल निकल ही जाना है। अब जो ज़ुबान पर चढ़ा वही निकलना है ना। परेशान होने की एक्टिंग करते हुए उसने कहा, निकाल लेना, फिर मुझे भी तुम्हारी ज़ुबान को बाहर निकलते देख मज़ा आएगा जब अम्मी पापा और सर अमार घर पर मिलकर तुम्हारी ज़ुबान वाकई बाहर निकाल देंगे। उम्मे हानि ने चुटहारा बढ़ते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, मंसूर और नूर कब आ रहे हैं? हमारे घर का समय उन बच्चों को देखकर दिल खुश हो जाता है। उबैद के तसव्वुर में न जाने कौन सा ख्याल आए कि वो मुस्कुराने लगा। आप ही होलर बाई हैदर तो उनसे तंग आए पड़े हैं। निकाला जा चुका है उन्हें, अब चौथे स्कूल डाला है, परसों दोनों शरारतें भी ऐसे करते हैं कि बड़े बड़े का दिमाग घूम जाता है। उम्मे हानि ने बैग खोलते हुए कहा, इसीलिए वो मुझे सब बच्चों से ज़्यादा पसंद है। उबैद ने हल्का सा कहकर लगाते हुए कहा, बाकी सारा दिन दोनों का लेक्चर सुनते नोट्स बनाते गुजरा। जब आखिरी 2 पीरियड का वक्त आया तो क्लास में एक पुरजोशी सी फैल गई। थोड़ी देर बाद एक बावकार शीर्षक से प्रोफेसर मार क्लास में दाखिल हुए तो पूरी क्लास खड़ी हो गई और सब ने बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। उसके बाद बाकी वक्त तो वो भी पढ़ाते रहे, लेकिन अपना लेक्चर उन्होंने 15 मिनट पहले ख़त्म कर लिया। वो कह रहे थे कि इस्लाम में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई देता है। सर विस्की पीने से इतना ज़्यादा नशा तो नहीं होता कि इंसान अपने होश हवास को बांटे, फिर क्यों हराम है? पिग खंजीर भी तो अल्लाह की महलूक है, उसका गोश्त खाना क्यों हराम है? हालांकि होता तो गोश्त ही है, चाहे अब बकरे का हो या पिगा। जहाँ हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए वहाँ लॉजिक ख़त्म हो जाती है। मगर फिर भी इसकी लॉजिक बता देता हूँ, तारीख अपना आप दोहरा रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले अमार की जगह प्रोफेसर राशिद खड़े होते थे, अब उनकी जगह उनका शागिर्द प्रोफेसर अमार खड़ा था। शम्मा से शम्मा रोशन हो चुकी थी। पाकिस्तान का नया हुक्मरान इंतहाई सख्त तबीयत का था, जो हंगामी बुनियाद पर पूरे मुल्क का निज़ाम इस्लामी शरीयत के उसूलों की बुनियादों पर कायम करता जा रहा था। जब से पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज हुआ तो उस निज़ाम की कामयाबी ने दूसरे करीबी मुल्कों पर बहुत बड़ा असर डाला था। करीबी मुसलमान ममालिक की अवाम इस्लामी कानून के नफाज का भरपूर मुतालबा कर रही थी। सब अमरीत और जमहूरियत से तंग आ चुके थे, जिन्हें पिछले 90 साल में पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। नया हुक्मरान एक नई सियासी और मजहबी तंजीम था जो पिछले 15 सालों में यकदम उभर का मंजर आम पड़ा थी। और ये तंजीम मुकम्मल इस्लामी कानून के नफाज का बयानिया लेकर चली थी, जो आज कामयाब हो चुका था। यूरोप के ममालिक में मुसलमान पर हमले बहुत बढ़ चुके थे और मौजूदा पाकिस्तान के हुक्मरान ने उन ममालिक में रहने वालों से मुसलमानों से अपील की थी कि वह हिजरत ममालिक में चले जाएँ। जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का नकाब ओढ़ने वालों का चेहरा बेनकाब हो गया था। सुपर पावर अमेरिका और चीन अब दो ब्लॉक तेज़ी से एक दूसरे के सामने आते जा रहे थे। एक तरफ तमाम यूरोपीय ममालिक का
گٹھ جوڑ تھا، دوسری طرف مسلمان ممالک خاص کا ترکی، یمن اور وسط ایشیا کے مسلمان ممالک کا گٹھ جوڑ تھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے دونوں کے درمیان جنگ عظیم کبھی بھی چل سکتی ہے۔ انڈیا کے اندر بھی پاکستان کے خلاف نفرت کا لاوا پکڑ تیار ہو چکا تھا۔ وہاں کے مسلمان مظالم سے تنگ آ کر اب بغاوت پر اتر آئے تھے، اور انڈیا اس کے الزام بھی پاکستان کے ساتھ تھوپ رہا تھا کہ پاکستان ایسی تنظیموں کو سپورٹ کرے جو انڈیا کی حکومت سے بغاوت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ عمر مسجد میں وہیں بیٹھا تھا جہاں کبھی بابا بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا کہہ رہا تھا، بابا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس نظر کی حفاظت سے میں نے کیا پایا ہے۔ یقین کر ایسی حلاوت ملی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور عمر اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ عمر کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ عمر نے نکالا تو اس کے سکرین پر ایک نام کلیم جگمگا رہا تھا جو کہ اس وقت کی سب سے مضبوط مذہبی اور سیاسی تنظیم کا سربراہ تھا۔ عمر مسجد سے باہر آئے اور فون کان سے لگا کر اسلام کرنے لگا۔ دوسری طرف سے کلیم نے اسلام کا جواب دے کر پھر وہی بات دہرانے لگا، میں خود کو اس عہدے کے لائق نہیں سمجھتا۔ آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں آپ اپنی پوسٹ سنبھالیے جو آپ 10 سال پہلے چھوڑ چکے ہیں۔ دیکھو کلیم، ہر کام شریعت و اسلامی نظریات کے مطابق ہو رہا ہے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سربراہ کون ہے؟ ویسے بھی تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، تو ایک لحاظ سے میں اسی عہدے پر ہوں، تو پھر کیوں بار بار یہی ٹاپک لے کر بیٹھ جاتے ہو؟ تم بہترین طریقے سے چل رہے ہو، بس ایسے ہی چلتے تھو، مجھے اس سے بھی ضروری کام کرنے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا بڑبڑاتے ہوئے کال کاٹ دی گئی۔ ادھر عمر بابا کا کردار ادا کرا تھا، تو ادھر حیدر بھی نیز نوجوانوں کی ٹریننگ پروسیس کا جائزہ لے کر ماسٹر کی شکل میں بابا کا کردار ادا کر رہا تھا۔ تنظیم اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ وہ کسی سے بھی ٹکر لے سکتی تھی۔ ISI تنظیم کا بھی مشن مل کر سارے انجام دے رہے تھے۔ یہ ایک 5ویں کلاس تھی جس کو پڑھا رہی تھی۔ میڈم بچوں کو کہہ رہی تھی، یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے یہ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے۔ دیکھو یورپ ٹیکنالوجی میں کتنا آگے چلا گیا، ہم کتنا پیچھے ہیں۔ ایکسکیوز می میڈم، ٹیکنالوجی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ امریکہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے بھی پوری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ میڈم نے نظر اٹھا کر اس بچے کو دیکھا جو ابھی برسوں ہی نیا اسکول میں داخل ہوا تھا۔ ٹیکنالوجی سے ہٹ کر بھی وہ لوگ ہر معاملے میں ہم سے آگے ہیں۔ وہاں کے معاشرے میں انصاف ہے، امن ہے، سکون ہے۔ اسلامی ملک میں ایسا کچھ نہیں کہا ہے اسلام۔ میڈم نے سنجیدگی سے کہا، میڈم آپ مسلمان ہی مسلمان نہ بنے، حقیقی معنی میں تو اس میں اسلام کا کیا قصور؟ اسلام کو تو بدنام نہ کرے۔ بچے کے ساتھ بیٹھی بچی ناگواری سے، میڈم بھی لبرل خیالات رکھنے والی عورت تھی۔ بڑے کا بولی، اگر اتنے اسلامی بننے کا شوق ہے تو جاؤ کسی مدرسے میں کسی جاہل عالم یا مولوی سے پڑھو۔ یہاں ایک انٹرنیشنل لیول کے اسکول آکسفورڈ کیمبرج کا سلیبس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، مدرسے بھی ہم جاتے ہیں۔ یہاں ہم 12 فیس دے کے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اور آپ کوئی خیرات کے طبع ہمیں نہیں پڑھا رہی اس پڑھانے کی، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، اور جاہل آپ ہے جو آپ کو علماء کے بارے میں بات کرنے کی تمیز نہیں۔ بچے نے تلخ لہجے میں کہا تو ساری کلاس حیرت سے گنگ اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو میڈم سے الجھ رہا تھا۔ میڈم بھی ایسے ہی جس کی صحت ہی پورے اسکول میں مشہور تھی۔ اناف میرے ساتھ ہو ابھی پرنسپل کے آفس میں۔ میڈم نے گزشت سے چیتے کہا، بچے نے لاپرواہی سے قدم اٹھا میڈم کی طرف آنے لگا۔ بچے کے پیچھے پیچھے وہ بچی بھی ساتھ آنے لگی جو بچے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پرنسپل کے دفتر کے پاس پہنچ کر انہیں تو باہر کھڑا کر دیا گیا، اور میڈم اندر جا کر پرنسپل سے نہ جانے کیا کہنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بلاوا آیا تو دونوں اندر داخل ہو گئے۔ بیٹا منصور اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، ہمیں سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ کون کیا ہے؟ اب مرزائی کافر ہیں کہ مسلمان، یہ فیصلہ کرنے کے لیے تم بہت چھوٹے ہو۔ پرنسپل کے آخری الفاظ سن کر منصور کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ مرزائی مسلمان ہے یا کافر، ایسی بات کرنے والے کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں۔ منصور نے بڑھ کر کہا، یو شٹ اپ، اٹھاؤ اپنے بیگ اور نکل جاؤ اسکول سے، میں تم دونوں کو خارج کرتا ہوں۔ تمہارے ماں باپ کو کال کر دیتا ہوں، وہ آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ پرنسپل نے گڑتے ہوئے کہا، ہم خود بھی ایسے گھٹیا اسکول میں پڑھنا نہیں چاہیں گے۔ منصور کے ساتھ کھڑے نور نے کہا، چلو نور چلتے ہیں۔ منصور نے نور سے مخاطب ہو کر کہا۔ کلاس میں آ کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بیک وقت بولے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ بیگ اٹھا کر دونوں واپس مڑے پرنسپل کے آفس کی طرف چلنے لگے۔ منصور تو الگ ہو کر سیڑھی والی سمت سے چل پڑا، جبکہ نور دفتر میں داخل ہو گئی جہاں وہ میڈم بھی ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ میڈم کے پاس سے گزرتے ہوئے نور لڑکھڑا کر گرنے لگی تو اس نے بے احتیاط میڈم کا سہارا لے لیکن جب ایسا ہوا تو میڈم کو اپنے کندھے پر سوئی کی چبھن کا احساس ہوا، لیکن نور بنا میڈم کی طرف دیکھے آگے پرنسپل کی طرف جانے لگی۔ پرنسپل کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں الجھے اور وہ زمین پر گر گئی۔ اٹھے ہوئے اس نے پرنسپل کی ٹانگ پکڑ اٹھ کر کھڑی ہو گئی،
لیکن ایسے کرتے وقت پرنسپل کو بھی سوئی کی سی چبھن محسوس ہوئی۔ میں بس یہ کہنے آئی تھی کہ ہم گیٹ کے پاس گارڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں جب تک ہمارے امی ابو نہیں آ جاتے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر اس نے آہستہ سے پرنسپل آفس کا دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے منصور بھاگتا ہوا اس کی طرف آتا ہوا دکھا دیا۔ کام ہو گیا، منصور نے ہامتے ہوئے کہا۔ وہ پرنسپل آفس کے دروازے سے تھوڑا دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اندر سے کہکو اور چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر کنڈی کھول دی اور بھاگ کر سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ اتنا تھوڑی دیر بعد ہی شور شرابہ اور اتنے اونچے اونچے کہکے لگنا شروع ہو گئے کہ دوسری ٹیچرز بھی کلاسز چھوڑ کر پرنسپل کے آفس کی طرف چلنے لگے، لیکن اس سے پہلے کوئی پرنسپل آفس کے دروازے کے پاس پہنچتا ہے۔ دروازہ ڈرم سے کھلا اور موٹے اور باریک جسم والی میڈم عجیب سا رقص کرتے ہوئے اور کہکے لگاتے بہرے اور بہراتے ہی کہکے لگانے کی کوشش کرنے اور ہاتھ پاؤں مارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ دھڑام سے زمین بوس ہوگی۔ اس کے پیچھے پیچھے پرنسپل صاحب لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلے۔ ان کے منہ سے نکلا ہیلپ اس کے ساتھ ہی پاؤں میں بڑی میڈم سے ٹکرائے اور میڈم کے اوپر ہی ڈیر ہو گئے۔ بڑی مشکل سے دونوں ڈرم نما وجود ایک دوسرے سے الگ ہوئے، رقص کرتے کہکے لگاتے دوسری ٹیچرز کی طرف بڑھنے لگے۔ کبھی کبھی ان کے منہ سے نکل جاتا تھا ہیلپ می۔ تمام بچے ٹیچرز حیرت سے آنگے پاڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی میڈم ناٹی قدرتی ایک فیمیل ٹیچر کی طرف بڑی تو بیچاری ٹیچر نے ایک زوردار چیخ ماری، تیزی سے میڈم سے دور ہوگی۔ ایک طوفان بدتمیزی مچ گیا تھا۔ پورے اسکول میں حیرت کا جھٹکا ختم ہو چکا تھا۔ ہنسی اور کہکو کا دور شروع ہو چکا تھا۔ سارے بچے اور سب ان دونوں کے اس رقص اور کہکو کے ملے جلے پوز اور ڈانس سٹیپس کو دیکھ رہے تھے جو انہوں نے آج تک کسی فلم میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ ٹیچر نے تو باقاعدہ مووی بنانا بھی شروع کر دی تھی۔ دونوں گوشت کا پہاڑ جدھر بننے کی کوشش کرتے ادھر سے سب طالب اور اسٹاف ممبران ایک طرف ہو جاتے۔ وہ سارے شو کے ہیرو اور ہیروئن سیٹ پر بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد نور بولی، آج پاپا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا چوتھا اسکول تھا، ہم نے جب بھی کچھ کیا ان کے خلاف ہی کیا جو ہم جیسے معصوم بچوں کے ذہنوں میں زہر گھولتے عقائد خراب کرتے ہیں۔ منصور نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہم معصوم ہیں، نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اور کیا، بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور ہم بھی تو بچے ہیں، منصور نے کہا۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ویسے آج ہمیں کیا سزا مل سکتے ہیں، نور نے تشویش سے پوچھا۔ جو بھی ہوگی مزے کی ہوگی، خاص کر پاپا کی سزائیں تو ایسی ہوتی کہ وقتی طور پر ہمیں سزا لگتی ہے، لیکن جب اسے سزا کو چوری چوری دوسروں پر آزماتے ہیں تو سارے سزا کے ساتھ ہی بھول جاتے ہیں۔ اب ماما کسی اور اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے کر دیں گی، نور نے کہا۔ تو منصور نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور کہا، ویسے بھی چاچو عمر کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمیں اپنا سہارا خود بننا چاہیے۔ ممی پاپا ہمیں بدھا جانا کی مثالیں دیتی ہیں کہ دیکھو عمر چاچو کا بیٹا کتنا سلجھا ہوا شریف ہے، نور نے کہا۔ تو منصور بے احتیاط ہنس پڑا۔ وہ میسنا ہے، کام بگڑ جاتا ہے، دوسروں کو بھی پتہ نہیں چلتا، منصور نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان دونوں گوشت کے پہاڑوں کو ری مکس ڈانس دیکھ کر ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اول تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا اسکول میں یہ ہوا کیا ہے، اور دوسرا اگر کوئی کلو ملتا بھی ہے تب تک وہ اپنا چوتھا اسکول بھی چھوڑ چکے ہوں گے۔ ان گوشت کے پہاڑوں میں ملنے جلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی، اس کے باوجود وہ ٹرنٹولا کی بے چینی کی وجہ سے مسلسل ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے اور لافنگ گیس کی وجہ سے کہکے لگا رہے تھے۔ پورا اسکول ان کی حرکتیں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا اور کہکے لگا رہا تھا۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بننے کا سفر بہت سارے راہی طے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔